ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، بات یہ ہے کہ میں ایک جو گزارش آج کرنا چاہتا ہوں، ویسے نارملی آپ نے دیکھا ہوگا جتنی باتیں میں کرتا ہوں وہ زیادہ تر ہماری نوجوان نسل کے لیے ہوتی ہیں جی. اس کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ نوجوان نسل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہماری جنریشن ہے نا، جو بڑے لوگ ہیں وہ سمجھنا چاہتے نہیں ہیں. بہت مرتبہ انہیں لگتا ہے ہم صحیح سمجھ چکے ہیں، تو انہیں لگتا ہے کہ ہم نے جہاں پہنچنا تھا ہم پہنچ چکے ہیں اور اب ہمارے سمجھنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ایک بڑی امپورٹنٹ بات میری نظر سے گزری، ڈاکٹر کھیڑا کی ایک کتاب تھی، وہ میں پڑھ رہا تھا تو اس میں ایک بات میرے ذہن میں آئی، اور اس کے بعد جب میں نے پڑھی وہ کتاب تو مجھے وہ بہت اچھی بات لگی. وہ یہ کہ ہم اکثر یہ بات کرتے ہیں کہ دوست اثاثہ ہوتے ہیں، یہ بات کرتے ہیں نا؟ جی جی جی. اور ہم یہ بات کرتے ہیں کہ بھائی میری زندگی کا اگر میں حساب کروں تو فیملی کے بعد میرے دوست میرا بہت بڑا ایسٹ ہے. بالکل. مزے کی بات یہ ہے کہ آپ نے یہ ایسٹ کب بنایا تھا، کیسے بنایا تھا؟ یہ ایسٹ خود بخود بنا تھا. کوئی دوست اسکول میں ملا تھا، کوئی محلے میں ملا تھا، کوئی کالج میں ملا تھا، کوئی کام پہ ملا تھا، اور ایسے ہی آپ کے دوست بنتے گئے. وہ بے شک. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے خود تگ و دو کر کے کبھی کوئی ایسڈ نہیں بنایا. جتنے ایسڈ بنے ہیں وہ حادثاتی بنے ہیں. آپ کے بڑے اچھے دوست ہوں گے، مخلص بھی ہوں گے آپ کے ساتھ، لیکن خود سے اپنی مرضی کا گھر کبھی تعمیر نہیں کیا. آپ بنے بنائے گھر میں گئے ہیں آپ جب بھی گئے. ہاں صحیح ہے. تو ہم جو اثاثہ کہتے ہیں نا، بہت مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اثاثہ نہیں ہوتے، وہ ہماری لائبلٹیز ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ اس لیے تمباکو نوشی شروع کرتے ہیں، کسی دوست نے کی پہلے سب سے، اس کی وجہ سے نشہ شروع کرتے ہیں کہ دوست کرتے تھے، اور برائیوں میں پڑ جاتے ہیں کہ دوست کرتے تھے تو وہ دوست تھی، لیکن آپ نے ایسا دوست چاہا نہیں تھا. وہ بائی دا ورچو آف سم تھنگ آپ کو مل گیا کہ یار اسکول میں تھا، کام پہ تھا، فیملی کا کزن تھا، جو بھی تھا. بات یہ ہے کہ جڑی بوٹیاں خود بخود اگاتی ہیں. آج آپ اس جگہ کو خالی چھوڑ دیں، ایک دن آئے گا یہاں پودے وودے اگے ہوں گے، جڑی بوٹیاں اگی ہوں گی. آپ گھروں کی چھتوں کو صاف نہ کریں، وہاں پودے اگاتے ہیں. جی جی بالکل صحیح. بالکل سر، ایسے ہی. اسی طرح نا بہت سے لوگ زندگی میں آ جاتے ہیں، وہ چھاؤں بھی دیتے ہیں، آپ کو اچھے بھی لگتے ہیں، آپ کے پیارے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ ایسٹ نہیں ہوتے، وہ آپ کی لائبلٹی ہوتے ہیں. واہ واہ واہ. اس کی وجہ یہ ہے وہ جڑی بوٹیاں ہوتی ہیں. اور اصل میں تو زندگی کو اگر باغ بنانا ہے تو پھول چاہیے، پھول ہمیشہ اگانے پڑتے ہیں. واہ 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 واہ. کبھی کوئی مالی آپ سے اس بات کے پیسے نہیں لے گا کہ یار اس باغ میں چاہتا ہوں جڑی بوٹیاں اگائیں. کہے گا پھر میں آؤں گا ہی نہیں کام پہ، خود ہی اگائیں گی. جب پھولوں کا کہیں گے تو کہے گا مجھے پیسے دیں، پھر یہاں پھول اگیں گے. ایک پھول کو اگانے کے لیے کافی سارے نخرے اٹھانے پڑتے. واہ 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 واہ. اس کو کتنی دھوپ چاہیے، کتنی چھاؤں چاہیے، کتنی کیئر چاہیے، کتنا پانی، کیسی مٹی چاہیے، ہر چیز. اور ایک اور بات ہے کہ آپ اپنی مٹی ایسی رکھیں جس میں کیچڑ ہو، اور چاہے گلاب اگائے وہ کبھی نہیں اگے گا. واہ. سنگاپور میں انہوں نے ایک بہت بڑا باغ بنایا ہو، پوری دنیا کے پھول وہاں لائے ہیں. اب پوری دنیا کے پھول ایک ہی جگہ پہ تو نہیں اگ سکتے، تو وہ مٹی بھی وہ وہیں سے لائیں، اس پر جو قطرے پانی کے گرتے ہیں وہ بھی اسی علاقے کی کمپوزیشن گرتی ہے. بہت اچھا. وہ وہیں کے مالی بھی لے کر آئے ہیں. بڑے. واہ. ہر ایریا اس ایریا کو بنا دیا ہے، اس لیے وہاں پہ وہ پھول اگتے ہیں. کیا بات. آپ چاہتے ہیں نا ایسٹس ہوں، تو بچوں خدا را ایک دو لوگ ایسے جن کو آپ لک اپ کرتے ہیں ان کو دوست بنائیں. آپ کے دوست بنے ہیں، بنائے نہیں کبھی. بنے ہوئے دوست میں نہیں کہہ رہا ہوں آپ چھوڑ دیں، لیکن خدا کے واسطے ایسے لوگ جو بہترین آپ کے کالج میں، اسکول میں، یونیورسٹی میں، آپ کے آفس میں، کہیں بھی، خدا را محنت کر کے ایک یا دو لوگ اپنے ایسے دوست بنائیں کہ آپ کہہ سکیں کہ ہاں اب میں کہہ سکتا ہوں زندگی میں میرے پاس ایسٹ ہے، کیونکہ اب میں نے محنت کر کے اپنے پھول خود سے اگائے ہیں. کیونکہ یہ ایک ہنر ہے. یہ بھی بتا دو، لوگ کمانا ایک ہنر ہے، لوگ گوائیں تو یوں جاتے ہیں. لوگ کمانا ایک ہنر ہے. اس لیے زندگی کا سکل سیکھیں، یہ سب سے اہم سکل ہے. آپ جب تک اپنے ایسٹ کریٹ نہیں کریں گے، لائبلٹیز آپ پہ بوجھ بنتی رہیں گی، اور ایک دن وہ آئے گا
کہ ان لائبلٹیز کے بوجھ میں آپ دفن ہو کے دنیا سے چلے جائیں گے. اور آپ یقین کریں جن گھروں میں آپ رہ رہے ہیں ٹھیک 60-70 سال کے بعد جو لوگ وہاں رہ رہے ہوں گے انہیں آپ کا نام بھی پتہ نہیں ہوگا, انہیں یہ پتہ نہیں ہوگا یہاں کون رہتا تھا. ورنہ آپ مجھے بتا دیں جس گھر میں آپ رہ رہے ہیں 100 سال پہلے کون رہ رہا تھا. لیکن سر کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا جن کو ہم پھول سمجھتے ہیں لیکن وہ ہماری جڑیں کاٹتے ہیں. وہ اچھا یہ آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے. جن کو ہم نے بھروسہ کر کے پھول سمجھا تھا لیکن انہوں نے ہماری جڑیں کاٹی ہیں. اچھا اس میں ایک اور بات آپ کو یاد ہوگا, میں نے ایک واقعہ سنایا تھا ستارہ مچھلی والا, کہ بلکہ ایک آپ کو اور واقعہ سناتا ہوں. ایک بڑا نیک آدمی تھا کوئی, تو وہ کسی دریائے کنارے بیٹھا تھا, اس نے دیکھا ایک بچھو ڈوبتا ہوا جا رہا ہے. دونوں ہو گئے. اس نے بچھو کو نا یوں دم سے پکڑا اور باہر نکالا. جیسے ہی باہر نکالنے لگا اس نے ڈنک مار دیا. اس کے ہاتھ سے وہ پھر گر گیا, وہ یوں دیکھنا شروع ہو گیا. اب وہ بچھو بہتا ہوا جا رہا ہے, وہ پھر آگے گیا, پھر پکڑا, پھر ڈنک مارا اس نے. اس نے 4 بار یہ کوشش کی, چاروں بار اس نے ڈنک مارا. 5ویں بار جب پکڑنے لگا تو ایک آدمی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اس نے کہا چھوڑو یار, تم اس کی مدد کر رہے ہو, وہ تمہیں بار بار ڈنک مار رہا ہے, چھوڑو دفع کرو. اس نے کہا نہ 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 نہ, وہ اپنی فطرت سے باز نہیں آ رہا, میں اپنی فطرت سے باز آ جاؤں. تو آپ اپنی فطرت کو ایسے لوگوں سے بچا لیں, مال اللہ پھر دے دے گا. یعنی جن کی فطرت میں ڈسنا ہے وہ ڈسا کرتے ہیں. واہ واہ. پہلے یہ کہا ہے کہ آپ دوست خود بنائیں. ایک جگہ پہ پھول اگا ہوا ہے, آپ اس کو پانی وانی دے رہے ہیں. جی تو میرے منہ کا اور وہ سب تو چاہے میں لے کے آیا سر. جلدی آؤ جلدی. تو پتا کیا ہے, کیا مسلم ایک بات کو سمجھو. میں سمجھتا ہوں کہ دوست جو ہوتا ہے نا وہ آپ کی کیلیبلٹری کی کیا جو بھی ٹھیک کہہ رہے ہو تم, جو بھی دیکھو, جب وہ ایک چیز کو جب آپ خود اپنے ہاتھوں سے تراشو گے نا, ہاں غلط بھی ہو سکتی ہے. نہیں, جب اس کو محنت کر کے اس کو تراشو گے جی وہ آپ کو کبھی نقصان نہیں پہنچائے گی. ہاں لیکن جو بچھو والی کہانی وہ اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. نہیں, وہ اس کو دفع کرو. مجھے لگتا ہے میں تمہیں بچاؤں گا تو مجھے ٹکر مارے گا. کون؟ تو نہیں, اللہ نہ کرے. مجھے لگتا ہے میں نے تو 30 سال میں ایسا کیا نہیں. کیا نہیں, لیکن آپ ہو سکتا ہے آپ نہیں, اللہ نے تجھے اپنا بچھو دیا, میں کیوں ڈسوں گا تمہیں. اچھا میں ایک بات کہوں, جی میں نے کہا ہے نا کہ آپ کی حرکتوں کی وجہ سے نکالا جاتا ہے, رکھا ہنر کی وجہ سے جاتا ہے. بالکل. میں ایک بات بتانی بھول گیا. کیا جی اینکر لو منہ ادھر کر لو نا تو ہم ہی کٹ دیں. آپ تو سر ہمیں تو آپ نے سکل کی وجہ سے رکھا, جی اس کو سکن کی وجہ سے. ناظرین یہ تھا آج کا شو, انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ شو میں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.